میرا رب ہی بہترین رازق ہے، میرے رب کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے بندے، ٹوٹے ہوئے دل کی آہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میرا رب تم سے غافل ہو سکتا ہے کبھی؟ اور جب ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں جب تم اپنے رب کے پاس لے کے جاتے ہو نا، اور تمہارے آنسو تو اتر رہے ہوتے ہیں، تو اس رب کو تم پہ بہت ہی پیار آتا ہے۔ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو اس خوبصورت انداز سے جوڑتا ہے کہ پھر تمہارا دل وہ سب درد، وہ سب غم بھلا دیتا ہے جس کے سبب تمہارا دل بھر گیا تھا۔ اور جب تم ٹوٹ کر بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے نا، تو وہ تم پہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ درد سے بھرا ہوا دل تو اللہ کے اور پھر قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تو بس ہر وقت اللہ کا ہی ورد کرتا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تو بس اللہ کی یاد سے چاہ کر بھی غافل نہیں ہو پاتا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل میں تو بس اللہ ہی بستا ہے۔ پھر وہ ٹوٹا ہوا دل تو اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ پھر وہ میرا رب تو السمیع ہے، وہ تو تمہاری سب فریاد سنتا ہے، اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر ایسے جوڑا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی درار باقی نہیں رہتی، صاف شفاف دل کر دیا جاتا ہے پھر تمہارا۔ اور بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہارے نصیب کو پیارا کر رہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو اپنی کہانی اللہ کو سناتے ہیں نا، اس کے لیے اختتام بھی وہ ان کا من پسند بنا دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کے بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہو جن کا جواب تلاشنے ہو، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو جاؤ، تب کہیں الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈ لو دل میں مچلتے ہوئے سوالات کا جواب۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو، اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ذہن کو الجھانے والے سوالوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظار کرو شکر کی صلے کا، تیار رکھو کن فیکن کے تحفے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اس سے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی۔ وہ جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی درد ہی پاؤ گی۔ میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی اور جڑو گی۔ میں نے پھر کہا یا اللہ مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقت منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقت تم پر منکشف نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو، ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شرک سے بھی زیادہ قریب۔
उस शख्स के पीछे कभी मत भागो जो तुमसे दूरी अख्तियार करता है, जो तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं करता, जो तुम्हारे आंसू की लाज नहीं रखता, जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुनता, जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली। जो शख्स एक दफ़ा तुम्हें छाँव से धूप में ला कर खड़ा कर सकता है, वो दूसरी दफ़ा भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हुए झिझकेगा नहीं। तभी अल्लाह ने उससे तुमसे दूर कर दिया है, क्योंकि वो तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। उससे तो तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी पसंद है कि उसने तुम्हारा मुस्कुराना सुन्नत करार दे दिया। उसको तो तुम्हारी आंखों से निकलने वाला एक आंसू भी गवारा नहीं। तुम एक दफ़ा उस पर यकीन रख कर तो देखो, तुम एक दफ़ा उसका इंतखाब तो देख लो। वो कितनी मोहब्बत से तुम्हारी जानिब देखता है। उसकी वो मोहब्बत भरी नज़र महसूस तो करो। दिल नहीं लरसता उसकी मौजूदगी